धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज कुरान से एक अनोखी बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इंसान की पैदाइश का मरहला वारिद, ये अल्लाह ने कैसा इंसान को पैदा किया है उस संदर्भ में बता रहे हैं। यह है सूरह मोमिनून, आयत है 12 से 16। यहाँ क्या बताया गया देखिएगा कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तम फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफ़त अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़तन इज़ामन फ़कसूना इज़ामु लहमा सुम्मा अंशानाहु खलक़ना आखरा फ़तबरकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून। मैं इसका अर्थ बता दूं। यकीनन हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे नुत्फ़ा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुत्फ़ा को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े में हमने हड्डियां पैदा कर दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर एक और ही पैदाइश में पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे अच्छी पैदाइश करने वाला है। इसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने वाले हो, फिर क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम उठाए जाओगे। इसके तफसीर में क्या लिखा है इसके संदर्भ में कि इंसान की पैदाइश की मरहला वारिद, कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश की इत्तिबा बनाकर बयान कर रहा है कि असल आदम मिट्टी से ही है जो कीचड़ की और बजने वाली मिट्टी की सूरत में थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पानी से उनकी औलादें पैदा हुई। जैसे फरमान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से पैदा करके फिर इंसान बनाकर ज़मीन पर फैला दिया। मसनद में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाक की एक मिट्टी से पैदा किया जिसे ज़मीन पर से लिया था। बस इस एतबार से आदम के रंग और रूप मुख्तलिफ हुए। कोई सुर्ख है, कोई सफ़ेद है, कोई स्याह है तो कोई और रंग के हैं। इनमें नेक हैं और बद भी हैं। हम सुम्मा खलक़नाहु मिन खमीर में ज़मीर का मर्जा जिन्स इंसान की तरफ से है। जैसा इरशाद हुआ है कि वह बदा अख़लक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलना नस्लहु मिन सलालतिम मिन माइन मुहीन। और आयत में है कि अलम नख़लुक़कुम मिन माइन मुहीनिन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिम मकीन। बस इंसान के लिए एक मुद्दत मुअय्यन तक उसकी माँ का रहम है जो ठिकाना होता है, जहाँ एक हालात से दूसरे हालात की तरफ और एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ मसल होता रहता है। फिर नुत्फ़े की जो एक उछलने वाली पानी है जो मर्द की पेट से
عورت کی پیٹ کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے، جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا، پر ان میں ہڈیاں بنا دیں، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنا دیے، پیٹ کی ہڈیاں بنا دی۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نطفہ جب رحم میں پڑ جاتا تو وہ ہر حال میں ان کا ناخن کی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کی شکل جمے ہوئے خون جیسی ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا حادثے بیان کر رہے تھے کہ ایک یہودی آ گیا تو کفار قریش نے اس سے کہا، یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، ان سے۔ اس نے کہا، اچھا، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے نبیوں کے سوال اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، مرد و عورت کے نطفے سے۔ مرد کا نطفہ غلیظ اور گاڑھا ہوتا ہے، اس سے ہڈیاں اور پٹھے بنتے ہیں۔ عورت اور نطفہ کی رقیم اور پتلا ہوتا ہے، اس کے گوشت سے اور خون بنتا ہے۔ اس نے کہا، آپ سچے ہیں، اگلے نبیوں کا بھی یہی قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ اسے دریافت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے، آگے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کا تمام جسم سڑ گل جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے، پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتا ہے تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں، پھر اس میں روحیں پھونکتا ہے جس سے وہ ہلنے جلنے لگتے ہیں، پھر انہیں اس کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت عطا فرماتا ہے۔ وہ برکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 3 اندھیریوں میں اس میں روح پھونکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ روح ماتاؤں کے اس میں کب پھونکا جاتا ہے؟ روح پھونکا جاتا ہے 4 مہینے کے بعد، اور 3 اندھیریوں میں یہ جا کر کے روح پھونکتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کر دیتے ہیں، یعنی دوسری قسم کے پیدائش سے مراد یہ ہے کہ روح کا پھونکا جاتا ہے، جس پہ پس ایک حالت سے دوسری اور تیسری حالت سے تیسری مرتبہ ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے۔ کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ ماتا کے پیٹ کے اندر میں 4 مہینہ کے بعد جب وہ نطفہ آ گیا اور پیٹ کے اندر میں، تو اللہ فرشتہ بھیج کر کے اس میں روح پھونکتے ہیں۔ ابھی 4 مہینہ گنا کیسے جائے گا بنا روح کا؟
میرے سامنے یہ بات آئی تھی بہت پہلے، آج سے لگ بھگ 16 سال پہلے۔ ایک لڑکی جو جامعہ ملیہ میں پڑھتی ہے اور جو ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا، تو اس کا بھائی وہ میرے ٹچ میں تھا، اس نے بولا کہ پنڈت جی یہ کیسے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ ملاؤ، تو اس لڑکی نے ملائی، اس کا نام فرحان ہے، راول پنڈی کا رہنے والا ہے۔ تو اس نے بولا آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے پاس میٹر کون سا ہے، کس میٹر سے ناپو گے تم، میں کیا جانتا ہوں؟ تو بولے نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا اللہ ذرے ذر میں ہے؟ بولے بالکل ہے۔ میں نے کہا اللہ جہنم میں بھی ہے؟ بولے نعوذ باللہ من ذالک، کی شیطان سے پالا پڑا ہے۔ میں نے کہا گھبرانا مت، تو بتا کہ کیسے کیا ہے؟ بولے میاں آپ کیا جانتے ہو، آپ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ پڑے تھے، 4 مہینہ کے بعد اللہ نے روح ڈالی۔ اب یہاں یہی بات وہ یہاں بتائی گئی ہے، 4 مہینہ کے بعد روح ڈالی۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی 4 مہینہ کے بعد اللہ نے روح ڈالی؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کہ تو 4 مہینہ گنا کیسے، ذرا وہی بتا دے۔ بھائی وہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اس لڑکی کو ان مسلمانوں کے چکر میں جانے سے یا مسلمانوں کے چنگل سے میں نکالا ہوں۔ جامعہ ملیہ سے 3 لڑکی کو میں نکالا ہوں اس پرکار سے۔ اور یہ ایسا بھی ہے، کل میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا حنیف خان شاستری کے لیے، پنڈت بھی ہے، مولوی بھی ہے، خان بھی ہے، شاستری بھی ہے۔ حنیف خان گیتا کو جانتا تھا اور وید کو بھی جانتا تھا۔ 2 بار سٹنگ ہوئی اس کے میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا جب آپ گیتا کی بڑائی کر رہے ہیں اور وید کی بڑائی کر رہے ہیں تو پھر آپ اسلام سے باہر نہیں ہو پائے، وید کی سچائی کو آپ سویکار نہیں کیے تو آپ مریں گے بھی اسی میں، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس سچائی کو بتانے کا؟ کل ایک چینل میں دیکھ رہا تھا کہ حنیف خان کی ایک وکتویہ کو، جبکہ حنیف خان کی ایک لڑکے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے وہ، اور وہ ہم لوگوں کے ٹچ میں بھی رہا۔ ہمانشو نام ہے اس لڑکے کا اور بہار کا رہنے والا ہے، مدھوبنی کا۔ تو اس کی شادی اس سے ہوئی، تو یہ حنیف خان کی لڑکی اس طریقے سے بھاگی تھی۔ خیر، تو میں کل ایک چینل میں دیکھ رہا تھا کہ حنیف خان نے بولا ہے جو گیتا میں ہے وہی قرآن میں ہے، لیکن یہ چینل چلانے والوں نے اس کو یہ نہیں بتا پائے کہ گیتا ہے یوگیشور کرشن کا اپدیش اور قرآن ہے اللہ کی کلام۔ تو کرشن ہے جنم لے رہے ہیں اور اللہ اجنما ہے، دونوں کا وکتویہ کیوں اور کیسا سامان ہو جائے گا؟ کہ بلا اول ہو والآخر والظاہر والباطن، یہ کہہ دیا اول آخر ظاہر اور باطن ہے اللہ، اس لیے گیتا میں بھی یوگیشور کرشن نے کہا۔ یہ نہیں بتا پائے کہ یہ اپبھرنش ہے۔ گیتا میں کہیں پر بھی آپ ویدک گیتا دیکھیں گے آپ تو اس گیتا میں کہیں پر بھی یوگیشور کرشن نے اپنے کو ایشور گھوشت نہیں کیا ہے، اور ایشور ہوں گے بھی کیسے؟ یہ تو عقل کے دشمن لوگ ہیں جو ایشور مانتے ہیں یوگیشور کرشن کو۔ یوگیشور کرشن ایشور کا ہونا کیوں اور کیسے سمبھو ہوگا؟ جو جنم لے رہے ہیں، ماتا پتا کے 8واں نمبر کے سنتان کے روپ میں جنم لے رہے ہیں، اپنے ماما سے لڑ رہے ہیں، ایشور کا ماما ہوگا کوئی؟ اچھا، پھر اس کے ساتھ ارجن کے ساتھ اس کا کیا سمبند تھا یوگیشور کرشن کا؟ ارجن کی پتنی سبھدرا وہ یوگیشور کرشن کی پھپھیری بہن تھی، تو رشتہ میں کیا لگیں گے؟ یوگیشور کرشن سالے لگیں گے اور ارجن بہنوئی لگے گا۔ اب ان عقل کے دشمنوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ عقل کے دشمن یہ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ ایشور کا کوئی بہنوئی کیوں اور کیسے ہو جائے گا، کیسے ہونا سمبھو ہے؟ جب ایشور کو تمہیں وہ ماتا چ پتا تمہیں وہ کہتے ہیں، تو ایشور یوگیشور کرشن ہمارے ماتا پتا ہو سکتے ہیں، لیکن رکمنی کے ماتا پتا کیسے ہو جائیں گے؟ وہ واسودیو کے پتا کیسے ہو جائیں گے؟ ان لوگوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی ہندوؤں کے کارن جس یوگیشور کرشن کو ایشور مان رہے ہیں اور پھر مہیلاؤں کا کپڑا لے کر اس کو پیڑ پر چڑھا دیا ہے۔ یہ ہندو نہیں کیا ہے، عامر خان نے نہیں کیا ہے، اور نہ شاہ رخ خان نے کیا ہے، نہ سلمان خان نے کیا ہے، اور نہ سیف علی خان نے کیا ہے۔ یہ ہندو کا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ وہ چڑیا ہے جن کو صحیح اور غلط کا کچھ بھی گیان نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ ان سبھی باتوں کو بہت دھیان سے سوچنا سمجھنا ہے کہ آخر ایشور ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہ یوگیشور کرشن ایشور تھے، نہ مریادا پرشوتم رام ایشور تھے۔ اگر ایشور ہوتے تو مریادا پرشوتم نام نہیں دیا جاتا، کہا جاتا، بتایا جاتا، اور یوگیشور کرشن اگر ہوتے ایشور تو یوگیشور نہیں بتایا جاتا۔ یہ لوگ بالکل انبھگ ہیں، اور ایشور کے نام سے یوگیشور کرشن کو نچنیا، منیہاری، چوڑی بیچنے والا، ماکھن چور، کیا کیا نہیں بتایا ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی کرامات ہے کہ ہندو ہی
वैदिक संस्कृति का दुश्मन है। ये हिंदुओं को संभालना पड़ेगा पहले। संजय दीक्षित के साथ उस दिन तो मैं उसके चैनल में ही विरोध किया ना इसका। वो कह रहा है कि राम की आत्मा है ईश्वर, राम की आत्मा ईश्वर है। अब इन अकल के दुश्मनों से क्या कहा जाए, जबकि मैं खुली चुनौती दिया है, आया नहीं सामने, अब आलतू फालतू बात करने लगे, बकवास करने लगे। अब ऋषि दयानंद पर आक्षेप कर रहे हैं। ऋषि दयानंद पर आक्षेप क्या किया है, बोले आर्य लोग विदेश से आए। मैं पूछना चाहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ इन लोगों को, आर्य लोग अगर विदेश से आए तो इस देश का नाम आर्यवर्त क्यों और कैसा हुआ? पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है, जब ये लोग कोई संस्कार करते कराते हैं तो वहाँ पर ओम तत्सत आप ब्रह्मण द्वितीय प्रारब्ध वैवस्वत मनमंत्र जम्बूद्वीप भारत खंड आर्यवर्त अंतर्गत क्यों और कैसे कहते हैं? तो आर्य लोग बाहर से आने का कोई सवाल ही कहाँ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आर्यपुत्र कहा गया है और ईश्वर मान रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्यपुत्र कह के संबोधित किया गया है। योगेश्वर कृष्ण को भी आर्यपुत्र कह के संबोधित किया गया है। रही बात ये बोल रहा है कि ऋषि दयानंद ने लिखा कि सूर्य में भी लोग बसते हैं। अरे बसु नाम ही पड़ा, बसु 8 होते हैं और बसु बसई सा बसु, जहाँ बसते हैं लोग उसमें उसको बसु कहा जाता है। अब उस क्लाइमेट में जो पैदा होगा उस क्लाइमेट को वो सहन करने की शक्ति उसमें होगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अकल के दुश्मन लोग हैं, ये सच्चाई से कोसों दूर है। ऋषि दयानंद तो इसीलिए बोला है कि इन्हीं लोगों के कारण आज सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया गया है। ये तो पढ़े लिखे लोग ही इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि 4 महीना कैसे गिना गया बिना रूह का, और फरिश्ता के द्वारा रूह फूंका जाता है, फरिश्ता के द्वारा, जबकि आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है। पहले पिता के उदर से माता के उदर में ट्रांसफ़र होता ही आत्मा का ही, लेकिन आत्मा को यहाँ अभी बताया नहीं गया। यहाँ 4 महीना के बाद अल्लाह आत्मा फरिश्तों के द्वारा माँ के उदर में फूंक रहे हैं। ये है इंसान बनाने की परिपाटी इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार। तो पढ़े लिखे लोग इस पर विचार करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए बंधु, इस वीडियो को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य।